پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے جب آگ آ پہنچی، When the fires came۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے دوران ایک فائر فائٹر اور اس کے کتے کے درمیان دوستی کی کہانی۔ A story about a friendship between a firefighter and his dog during the Australian bushfires۔ ایک سال ایسا ہوا کہ موسم گرما کے شروع ہونے سے پہلے ہی آگ لگنی شروع ہو گئی۔ One year before the summer began, the fires did۔ ایئن نے غروب آفتاب کے وقت آسمان کے رنگ کو امبر ہوتے دیکھا۔ جب آس پاس دھواں ہوتا تھا تو سورج ہمیشہ ایک خاص انداز میں نظر آتا تھا۔ ریت اور ٹیلوں کے اتار چڑھاؤ پر چڑیوں کے چہچہے دن کے خاتمے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کی گائیں خاموش ہو کر اپنے سروں کو جھکا چکی تھیں۔ کینگرو سنوگم کے درختوں کے نیچے جمع ہو چکے تھے، لیکن کہیں ایک چٹان کے آس پاس ایک چنگاری سلگ اٹھی تھی اور اسے جھاڑی میں سوکھی چھال کی تلاش تھی۔ جب اندھیرا چھا گیا تو افق کی پہاڑیوں پر ایک ملائم سی روشنی کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ فضا میں دھوئیں کی بو موجود تھی۔ پہلے پہل ذرا ہلکی، مگر جیسے جیسے اندھیرے میں روشنی کے حلقے کی چمک بڑھتی گئی، بو تیز ہو کر حواس پر چھانے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کو کھانسنے کی ضرورت پڑے گی۔ Ian saw the sky turn amber at sunset۔ The sun always looked a special way when there was smoke around۔ Bird call rang out across the sand and slopes to say the day was done۔ His cows quietened and hung their heads۔ The kangaroos assembled beneath the snow gums। But somewhere over the ridge, a spark had started and was finding the dry bark of the bush। When the dark had fallen, you could see a soft glow lighting the hills of the horizon। There was a smell of smoke in the air, soft at first, but as the rim of light grew brighter in the darkness, it turned sharp and bit the senses۔ It made you feel as though you needed to cough۔ ایئن کے کتے ڈیو نے شکایت کرتے ہوئے اپنی ناک فرش پر رکھ دی۔ ایئن کو معلوم تھا کہ پانی کے ٹینک خشک ہیں، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کو آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آگ تیزی سے پھیلتی ہے۔ ایئن نے گیراج سے یوٹ گاڑی نکالی اور
ڈیو چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انہیں شہر جانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو خطرے کی خبر دے دیں۔ اس علاقے میں ایسے مکانات بھی تھے جن کو شاید اب تک آگ دکھائی نہیں دی تھی۔ اکیلے ایئن آگ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، لیکن شاید وہ مل جل کر ایسا کر لیں۔ قصبے کو جانے والا راستہ ناہموار تھا۔ ایئن اور ڈیو ایک ساتھ ہی ہچکولے کھا رہے تھے۔ Ian's dog Dave gave a whimper and put his nose to the floor. Ian knew that the water tanks were dry. It hadn't rained in months and months. He knew that you needed water to put out a fire, and also knew that fires move fast. Ian got the ute from the garage, and Dave hopped in the front seat beside him. They would need to drive to town to call the alarm. There were houses in the area that might not have seen the fire yet. Alone, Ian couldn't fight the fire, but maybe together they could. The road to the town was bumpy. Ian and Dave bumped up and down together. راستے میں انہوں نے ایک کوالا دیکھا جو اپنے درخت سے نیچے اتر آیا تھا اور ہوا کو سونگھ کر پریشان نظر آ رہا تھا۔ ڈیو نے اپنا سر گاڑی سے باہر نکالا اور بھونک کر کوالے کو آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن کوالا پہلے ہی سے جانتا تھا۔ جانور ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ شہر میں بہت سارے پڑوسی جمع ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ بہترین طریقے پر مدد کی جا سکے۔ کچھ لوگ رضاکار فائر سروس کی وردی پہن رہے تھے اور ٹرک چلانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تاکہ ٹرک کو آگ کے پاس پہنچائیں، جہاں وہ اپنی پانی کی نلیاں استعمال کر کے آگ بجھانے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائے۔ On the way they saw a koala that had come down from its tree and was sniffing the air, looking worried. Dave stuck his head out of the car and barked as though telling the koala what was coming, but the koala knew. Animals know these things. In town, lots of neighbors had gathered together. They were choosing people to help the best way they could. Some were putting on uniforms of volunteer fire service and getting ready to drive the truck to the fires, where they would use their hoses to try and put the fire out before it got too big. کچھ لوگ رات گزارنے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ جن کے مکانات آگ کے قریب تھے ان کو بحفاظت ٹھہرایا جا سکے۔ کچھ لوگ جانوروں کے لیے پرانے کپڑے اکٹھا کر رہے تھے تاکہ جو جانور آگ سے جلے ہوئے ہوں ان کو کپڑے کے ساتھ پکڑ کر تحفظ دیا جا سکے۔ جانوروں کے پنجے تھے
اور وہ خوفزدہ ہونے کی صورت میں کاٹ بھی سکتے تھے۔ ان کے گھر جل جانے کی صورت میں ان کو بھی مدد کی ضرورت تھی۔ سب کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ جانور تو بہت زیادہ خطرے میں تھے، اور ہر ایک جانور کو بچانا ضروری تھا۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، لیکن آسمان کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مریخ کے کرۂ ارض پر تھے۔ ایئن نے اپنا یونیفارم پہن لیا تھا۔ اس کو فائر انجن میں جانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پانی کی نلکی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کب تک آگ کے قریب رہنا ہے اور کب آگ پھیلنے کی صورت میں وہاں سے نکلنا ہے۔ Some were finding safe places for people to sleep. People whose houses were too close to the fire to stay there safely. Some people were collecting old clothes for the animals who would be burnt in the flames, to hold them and make them feel as though they were safe. Animals had claws and could bite if they were afraid, but they would need to be cared for as their homes were burnt. Everyone needs a home, and some of the animals were already endangered. Every animal possible would need to be saved. Although it was night time, the sky had now turned a deep red. It felt like being on the planet Mars. Ian put on his uniform. He was going in the fire truck. He knew how to use the hose. He knew when to stay and fight a fire and when to flee because it was too big. وہ جانتا تھا کہ گرمی کی شدت بڑھنے اور آنکھوں میں دھواں لگنے کی صورت میں بھاری یونیفارم کیسے پہنا جاتا ہے۔ تیز ہوا میں آگ کی چنگاریاں ایسے اڑ رہی تھیں جیسے جگنو۔ دوست، یہاں ٹھہرو، ایئن نے ڈیو سے کہا، لیکن ڈیو نے ہلکی سی شکایتی آواز نکالی اور اپنا پنجہ ایئن پر رکھ دیا۔ ڈیو آنا چاہتا تھا، اور وہ ایئن اور دیگر فائر فائٹرز کے ساتھ ٹرک میں چلا آیا۔ مردوں، عورتوں میں اساتذہ، دکاندار، معمار اور باغبان سب ہی تھے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ کون سے پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ سب بھی مل جل کر آگ بجھانے اور شہر، مکانات، جانوروں اور درختوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ ٹرک شعلوں کے سامنے جا پہنچا۔ وہاں پر چنگاریاں اور گہرا سیاہ دھواں تھا۔ When the heat was stifling and the smoke stung your eyes and little embers flew through the air like fireflies in a windstorm. Stay here, mate, he said to Dave, but Dave whimpered and put his paw on him. Dave wanted to come. So Dave came with Ian and other firefighters in the truck. The men and women were teachers, shopkeepers, builders, and gardeners. It didn't matter what you did for the job. Everyone was working together to put out the flames and save the town, houses, animals, and the bush. The truck reached the front of the flames.
there were embers and thick black smoke. ایئن اور جنین ٹرک سے کود پڑے اور بھاری نلی کو آگ کے شعلوں کی طرف گھسیٹنے لگے. آگ نے ان کے گال جھلسا دیے. وہ شدید اور جان لیوا تھی. تب ان کی ٹیم نے پانی کا رخ آگ کی طرف پھیر دیا اور وہ آگ کے دیوزاد شعلوں کے لیے ناکافی تھا، اور انہوں نے پانی کو بھاپ میں تبدیل ہوتے دیکھا. ان شعلوں کو بجھانے کے لیے بہت سا پانی درکار ہوگا. اچانک ایئن نے ڈیو کو ٹرک سے پھونکتے ہوئے سنا. اس نے اوپر دیکھا، ڈیو کو کھڑکی سے کود کر نکلتے دیکھا اور وہ بھڑکتے شعلوں کی طرف دوڑ پڑا. ڈیو! ایئن چیخا، لیکن ڈیو نے ایئن کی آواز نہ سنی. ایئن نے دیکھا کہ اس کا بہترین دوست اس آگ کی طرف دوڑ پڑا اور سیاہ دھوئیں اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا. Ian and Janine jumped out from the truck and began dragging the heavy hose towards the flames. The fire singed their cheeks. It was angry and deadly. Then their team turned on the water and it surged out towards the flames. But it was so small compared to the towering fire. They saw it turn to steam. It would take a lot of water to put out these flames. Suddenly, Ian heard Dave barking from the truck. He looked up and saw him leaping at the window. Then Dave jumped from the truck and ran into the towering flames. Dave! Ian shouted, but Dave did not listen. Ian saw his best friend ran into the blaze and disappeared amid the black smoke and darkness. ایئن ڈیو کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر وہ ایسا نہ کر سکا. اس کو پانی کی نلکی کو پکڑنا تھا. آنکھوں میں آنسو لیے وہ نلکی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور پھر اچانک ایک معجزہ ہوا. اس نے دیکھا کہ ڈیو دھوئیں اور شعلوں کے اندر سے نمودار ہوا. ڈیو پوری طرح جل چکا تھا. اس کے منہ میں ننھا کینگرو تھا. ننھے کینگرو کی حالت خراب تھی. ڈیو کی حالت بھی خراب تھی. دونوں دھوئیں سے سیاہ ہو رہے تھے. ڈیو نے ننھے کینگرو کی جان بچانے کی کوشش کی تھی جسے اس نے غالباً ٹرک میں سے دیکھ لیا تھا. ایک فائر فائٹر نے ایک کمبل لے کر چھوٹے کینگرو کے گرد لپیٹ دیا. دوسرے نے ڈیو کو بھی کمبل میں لپیٹ دیا. Ian wanted to go in after Dave, but he couldn't. He needed to hold the hose and keep the water going. Through tears, he kept his hands on the hose. And then, suddenly, like a miracle, saw Dave emerging back through the smoke and flames. Dave was badly burnt. In his mouth he had a baby Joey. The baby Joey was in a bad way. Dave was in a bad way too. The two of them were black with smoke.
Dave had tried to save the baby wallaby. He must have seen him from the truck. One of the firefighters took a blanket and wrapped it around the joey. Another one wrapped the blanket around Dave. انہوں نے ٹرک میں اس وقت تک انتظار کیا کہ جب تک ایک نئی ٹیم وہاں پہنچ کر سارے کام کو سنبھال نہ لے اور تب وہ زخمی جانوروں کو واپس لے جائیں۔ جب وہ شہر پہنچے تو ڈیو اور جوئی کو جانوروں کے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈیو صحت یاب ہو گیا اور جوئی اس کا بہترین دوست بن گیا۔ اس روز بہت سارے جانور، مکان اور درخت بچا لیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ڈیو ہیرو تھا، دوسروں کو کہنا کہ وہ سب کے سب ہیرو تھے۔ They waited in the truck until a new team could arrive and take over so they could bring the injured animals back. When they got to town, Dave and Joey were taken to animal hospital. Dave recovered and the Joey became his best friend. There were lots of animals, homes and bush saved that day. Some said Dave was a hero. Others said they all were. پیارے بچوں، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ہم آپ سے خدا حافظ کہنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ Dearest children, the story ends here and please don't forget to subscribe. Thank you. Bye for now. خدا حافظ.